شمائل ہے۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے شہداء کے خلاف فرضہ سرائی، ایسے میں پوری سیاسی قیادت یک زبان ہو گئی ہے۔ کہا گیا کہ شہید کی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، پاک فوج قوم کے وقار، سلامتی اور بقا کی علامت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ مولانا کے تنازع بیان کی شدید انہوں نے مذمت بھی کی۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے دو ٹوک بتا دیا۔ مولانا کا شہداء سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان سیاسی قیادت کو تڑپا گیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی بولے، مولانا نے پوری قوم کا دل دکھا دیا۔ مولانا صاحب، آج آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا، پوری قوم، لیکن میرے شہید کی قیمت ایک سیلری، آپ اپنے اس سے کئی گنا زیادہ سیلریز لے لیں مجھ سے، تو کیا آپ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانی اون چودھری نے فضل الرحمان سے شہداء کے لواحقین اور پوری قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ان شہیدوں کی توہین کی ہے، اس بات پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے اپنی قوم سے، اپنے شہداء سے، اپنے اس ملک کے جوانوں سے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع۔ قومی اداروں کے وقار کو مجروح کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی مولانا کو کرارا جواب دیا۔ یہ فوج میرے ماتھے کا جھومر ہے، اس کا ایک ایک جوان، اس کا سپہ سالار، اس کا ایک ایک افسر جان کی قربانی دیتا ہے، ذرا ہوش سنبھال کے بات کرو۔ ترجمان آئی پی پی فیاض الحسن چوہان نے سربراہ جے یو آئی کے بیان کو شرمناک قرار دیا۔ انہوں نے جو الفاظ کہے، پچھلے 2 دن سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے۔ ہر شہید کا گھر، ہر شہید کی بہن، ہر شہید کا بھائی، ان کے دل دکھے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، شہداء کے لہو سے لکھی تاریخ کسی بیان، طنز یا تمسخر سے مٹائی نہیں جا سکتی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن بولے، شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی کسی طور قابل قبول نہیں۔ واضح کیا گیا کہ کوئی بھی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان نہیں کر سکتا۔ آپ حالات و واقعات کے طریقہ کار سے تو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جذبے کو لالچ قرار نہیں دے سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی کا نام دے دیا۔ جان کی قربانی کے پیچھے نظریہ، عقیدت، فرض اور وطن پرستی ہوتی ہے۔ مولانا جیسے کوہنہ مشق سیاستدان سے ایسے جملوں کی امید نہیں تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر سخت تنقید۔ کہا، ایسی بات شہداء کی قربانی کی توہین کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ اور خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ پاک فوج سمیت دیگر اداروں کے جوان اور شہری شہادتیں دے رہے ہیں۔ ان کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے۔ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد پر ڈکیتی اور سہولت کاری میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز 3 تلوار کے قریب ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل ہونے والے ڈاکٹر آکاش کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد پر ڈکیتی اور سہولت کاری میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز 3 تلوار کے قریب ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل ہونے والے ڈاکٹر آکاش کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں۔ ادھر کراچی کی سٹی کورٹ میں سانحہ گل پلازہ کیس میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ گل پلازہ یونین کے صدر تنویر پاستہ سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہو گئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیس کی دوبارہ تفتیش کا حکم دیا ہے۔ پروسیکیوٹر رانا خلیق کے مطابق تمام ملزمان کے دوبارہ بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ ملزمان کی عبوری ضمانت میں 21 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں سانحہ گل پلازہ کیس میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ گل پلازہ یونین کے صدر تنویر پاستہ سمیت دیگر ملزمان بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیس کی دوبارہ تفتیش کا حکم دیا۔ پروسیکیوٹر رانا خلیق نے بتایا کہ ملزمان کے دوبارہ بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ ملزمان کی عبوری ضمانت میں 21 جولائی تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔
کراچی میں قومی ادارہ صحت برائے اطفال کے ڈاکٹرز کا احتجاج۔ مظاہرین کے مطابق گزشتہ روز بچے کو بیڈ نہ ملنے پر لواحقین نے تشدد کیا۔ 15 سے 20 افراد نے ڈاکٹرز پر حملہ کیا۔ انتظامیہ ڈاکٹر مہنور جیسے واقعے کا انتظار کر رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسپتال میں CCTV کیمرے بھی غیر فعال ہیں۔ ہر مہینے 2 مہینے سے 3 واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ اور اب ذکر فوجی آپریشن سے متعلق۔ بلوچستان میں دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ آپریشن شابان میں تابڑتوڑ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ مختلف کارروائیوں میں مزید 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیاں فضائی اور زمینی دونوں محاذوں پر کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مزید 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی ہے۔ رائے کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کارروائیوں کا داخلہ مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے جاری مختلف آپریشنز میں اب تک 121 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ فورسز کی مؤثر کارروائیوں سے دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ کراچی میں رینجرز پر حملے کے ذمہ دار اور سہولت کار بے نقاب ہو گئے۔ وزیر داخلہ سے ضیاء الحسن لنجار نے IG سے ایڈیشنل IG اور SSPCT کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی۔ کہا دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان سے تھا۔ حملے کی پوری منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ دہشت گردوں کو تمام ہدایات افغانستان سے مل رہی تھیں۔ کراچی میں رینجرز پر حملے کے ذمہ دار اور سہولت کار بے نقاب ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے IG سندھ ایڈیشنل IG اور SSPCT کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی۔ کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے جبکہ 1 باجوڑ کا رہائشی تھا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے۔ 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ SSPCT عرفان بہادر کہتے ہیں کہ رینجرز پر حملے میں فتنہ الخوارج جماعت الاحرار کا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے۔ ماسٹر مائنڈ کو رینجرز نے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا کہ دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان کے راستے کراچی پہنچا۔ قاری بشیر نے دہشت گردوں کی سہولت کاری بھی کی۔ نیوز کانفرنس میں ایک دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی چلایا گیا۔ منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے شامل تھا۔ اس کے اندر افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے۔ دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں جہاں پر افغان باشندوں کو مکمل منصوبہ بندی اور تربیت کے بعد کراچی میں حملے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گرفتار شدہ افغان دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہے۔ افغان سرزمین میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے تمام دہشت گرد حملوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جارحیت جاری رکھی۔ بوشہر، چابہار، جسک، کونارک اور ابو موسیٰ اور بندر عباس کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق حملے میں ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جس کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیت کو کمزور۔ سینٹ کام نے تفصیلات جاری کر دیں جس کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے مختلف فوجی اہداف پر نئے حملے مکمل کر لیے ہیں۔ بیان کے مطابق ساحلی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بوشہر، چابہار، جسک، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں کارروائیاں کی گئیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کے مطابق امریکی حملے میں جنوب مغربی صوبے امیدیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ حملے سے ہونے والے نقصان کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حملوں پر ایران کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ ایران نے بحرین میں امریکی فوجی اہداف پر بڑے حملوں کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بحرین نے فضائی حملے ناکام بنانے کا اعلان کیا جبکہ اردن نے بھی میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران نے آپریشن نصر 2 لانچ کیا۔ دوسری لہر کے دوران
बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक असलहा गोदाम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का दावा है कि बहरीन में अमरीकी बहरी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। बयान के मुताबिक ईंधन के टैंकों में आग लग गई। ईरान ने पैट्रियट और दीगर रडार सिस्टम्स को तबाह करने का भी दावा किया है। इसके अलावा पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 टैंकर्स को नाकारा बनाने का भी दावा किया। ईरान के मुताबिक टैंकर्स ने वार्निंग नजरअंदाज की और ममनुआ रास्ते से गुजरने की कोशिश की। पासदारान ने खबरदार किया कि दुश्मन से ताउन आलमी तवानाई बहरान को बढ़ा सकता है। उधर बहरीन के शाह मीडिया मुशीद नबील अहमद ने दावा किया कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा तमाम फ़िज़ाई अहदाफ को तबाह कर दिया गया। उर्दन की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक उर्दनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 4 ईरानी मिसाइल मार गिराए गए। इससे कबल ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि उर्दन में एक फ़ौजी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। कराची में डॉक्टर आकाश कुमार की बेईमाना मौत के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिन्ना अस्पताल में सरापा एहतजाज है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। इसी पर तफसीलात के लिए बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम। गुज़िश्ता रोज़ 3 तलवार पर जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर आकाश के बेईमाना कत्ल पर आज जिन्ना अस्पताल में शोक का समा है। तमाम डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स समेत तमाम ही अमला जो है इस वक्त आज यौम सियाह मना रहा है और उनके साथ हमदर्दी करता हुआ भी नज़र आ रहा है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन डॉक्टर फ़र्रुख रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? देखिए, डिमांड तो हमारी कोई भी नहीं है। सिंपल सी डिमांड है कि भाई आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें हमें। आप सिंध के जो डॉक्टर्स हैं, मौजूद पेशा है, आप लोगों को ट्रीट करता है, आपकी फैमिली को ट्रीट करता है, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये डॉक्टर जिन्ना अस्पताल का डॉक्टर था, मेरे अपने वार्ड में काम करके गया था, इमरजेंसी में काम करके गया था। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है IG सिंध, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिन्होंने इनको मारा है उनको गिरफ्तार तो कर लें। आप ये तो कर सकते हैं। यकीनन डॉक्टर्स की जानिब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और मज़ीद किसी भी डॉक्टर या किसी भी इंसान को इस हवाले से आप आगाह करिए। मरियम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गरीब आवाम के लिए अब रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। लाहौर में रोटी की कीमत 4 रुपये जबकि नान की कीमत 10 रुपये तक बढ़ा दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं जाफर बिन यार। बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन पहले बोल की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि नान भाई एसोसिएशन की जानिब से हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि रोटी 25 रुपये की कर दी जाएगी, जो पहले 17 रुपये, बाज़ इलाकों में 20 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि रोटी की कीमत बढ़ा दी गई है, महंगाई का बम गिरा दिया गया है। तंदूर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी हम तंदूर के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे। जी सर, पहले हम दे रहे थे 17 रुपये की रोटी, इसलिए आटा बहुत महंगा हो गया। आटा पहले थी बोरी 5000 की मिलती थी हमको, उस टाइम 14 रुपये की रोटी थी। अब आटे की बोरी 10,000 से प्लस कर गई है, इसलिए हम 14 रुपये की रोटी नहीं बेच रहे। 17 रुपये की बेच रहे थे, अब 20 रुपये की हो गई है। अब सुनने में आ रहा है 1-2 दिन तक रोटी का रेट 25 रुपये आ जाना है। जी ये देख लें। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे, खेल की बात करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 2 साबिक आलमी चैंपियंस फ्रांस और स्पेन के दरमियान आज खेला जाएगा। डेलिस में मैच रात 12 बजे शुरू होगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना है। विजिट कीजिए bolnews.com। रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।